مارشل لا ایک ہنگامی حالت ہے جہاں فوج حکومت کا کنٹرول سنبھالتی ہے اور سویلین اتھارٹی کو معطل کر دیتی ہے۔ پاکستان نے اپنی پوری تاریخ میں مارشل لا کے متعدد واقعات کا تجربہ کیا ہے، ہر ایک کی اپنی وجوہات اور نتائج ہیں۔ اس جواب میں پاکستان کی تاریخ میں مارشل لا کی وجوہات اور نتائج کے ساتھ ساتھ ملکی تاریخ پر اس کے مجموعی اثرات کا جائزہ پیش کروں گا، جیسا کہ درخواست کی گئی ہے۔ پاکستان میں پہلا مارشل لا 1958-1962 جنرل ایوب خان نے 7 اکتوبر 1958 کو پاکستان میں مارشل لا نافذ کیا۔ مارشل لا کی بنیادی وجہ سیاسی عدم استحکام اور حکومت میں بدعنوانی تھی۔ وزیر اعظم فیروز خان نون کی سویلین حکومت پر معیشت کو خراب کرنے اور غربت اور عدم مساوات کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ جنرل ایوب خان نے مارشل لا کا اعلان کیا اور آئین کو معطل کر دیا، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ فوج ہی واحد ادارہ ہے جو استحکام کی بحالی اور معاشی ترقی کو فروغ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نتائج: جنرل ایوب خان نے ایک نیا آئین قائم کیا جس میں صدارتی طرز حکومت فراہم کی گئی۔ ایوب خان کے دور حکومت میں ملکی معیشت میں نمایاں بہتری آئی اور پاکستان نے اقتصادی ترقی کی بلند شرح کا تجربہ کیا۔ ایوب خان نے متعدد سماجی اور اقتصادی اصلاحات متعارف کروائیں جن میں زمینی اصلاحات اور صنعتی اسٹیٹس کا قیام شامل ہے۔ تاہم، ایوب خان کی حکمرانی کو آمرانہ اور غیر جمہوری ہونے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ سیاسی مخالفت کو دبا دیا گیا اور شہری آزادیوں کو سلب کیا گیا۔ پہلے مارشل لا کے اثرات: پاکستان میں پہلے مارشل لا نے فوجی حکمرانی کے ساتھ ملک کے طویل اور پریشان کن تعلقات کا آغاز کیا۔ جہاں جنرل ایوب خان کے دور میں معاشی ترقی ہوئی، وہیں اس نے فوج کے لیے یہ بھی مثال قائم کی کہ جب بھی اسے ضروری سمجھا ملک کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرے۔ پاکستان میں دوسرا مارشل لا 1969-1971 جنرل خان نے 25 مارچ 1969 کو پاکستان میں مارشل لا نافذ کیا۔ مارشل لا کی وجہ صدر ایوب خان کی سویلین حکومت کی مشرقی پاکستان کی شکایات کو دور کرنے میں ناکامی تھی، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہوئی اور اس کی تشکیل ہوئی۔ بنگلہ دیش جنرل خان کی فوجی حکومت کو انتخابات کرانا اور اقتدار سویلین حکومت کو منتقل کرنا تھا، لیکن انتخابات میں تاخیر ہوئی اور فوجی حکومت ملک پر حکمرانی کرتی رہی۔ نتائج: مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کی تشکیل نے علاقے کو کھو دیا اور پاکستان کی بین الاقوامی حیثیت کو ایک اہم دھچکا پہنچا۔ جنرل خان کی فوجی حکومت کو مشرقی پاکستان میں بنگالی آبادی پر وحشیانہ جبر کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 1971 کی جنگ، جو پاکستانی افواج کے ہتھیار ڈالنے اور بنگلہ دیش کے قیام کا باعث بنی، جنرل خان نے 1971 میں استعفیٰ دے دیا اور ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے سویلین صدر بن گئے۔ دوسرے مارشل لا کے اثرات: پاکستان میں دوسرے مارشل لا نے ملکی تاریخ میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا، کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹ گیا اور بنگلہ دیش بنا۔ اس نے فوجی حکمرانی کے خطرات اور ملک میں سویلین جمہوریت کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی۔ پاکستان میں تیسرا مارشل لا 1977-1985 جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو پاکستان میں مارشل لا نافذ کیا۔ مارشل لا کی وجہ سیاسی بدامنی اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سویلین حکومت کی اپوزیشن جماعتوں کی شکایات کو دور کرنے میں ناکامی تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا کا اعلان کیا اور آئین کو معطل کر دیا، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ فوج ہی واحد ادارہ ہے جو استحکام کی بحالی اور جمہوریت کو فروغ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نتائج: جنرل ضیاء الحق نے 1978 میں ایک نیا آئین قائم کیا جس میں صدارتی طرز حکومت فراہم کی گئی اور وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے اختیارات میں نمایاں کمی کی گئی۔ جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے ملک میں اسلامی قوانین اور پالیسیاں متعارف کروائیں، جیسا کہ حدود آرڈیننس، جس کی وجہ سے خواتین کے لیے عصمت دری کے الزامات کو ثابت کرنا مشکل ہو گیا اور زنا کے جرم میں سنسار کرنے کی سزا کی اجازت دی گئی۔ ان قوانین کو امتیازی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں سیاسی اپوزیشن اور سول سوسائٹی کے جبر کا نشان تھا۔
ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور بغیر کسی مقدمے کے حراست میں لیا گیا اور صحافیوں اور کارکنوں کو سنسرشپ اور ہراساں کیا گیا۔ 1979 میں افغانستان پر سوویت یونین کے حملے نے جنرل ضیاء الحق کو پاکستان کو امریکہ کے ساتھ صف بندی کرنے اور افغان جنگ میں ایک بڑا کھلاڑی بننے کا موقع فراہم کیا۔ فوجی حکومت کو امریکہ کی طرف سے خاصی امداد اور حمایت حاصل ہوئی، لیکن اس کی وجہ سے ملک میں انتہا پسند گروپ بھی ابھرے جنہیں پاکستان کی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی حمایت حاصل تھی۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت 1988 میں ایک طیارے کے حادثے میں ان کی موت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ تاہم ان کی میراث آنے والے برسوں تک پاکستان کی سیاست اور معاشرے کی تشکیل کرتی رہی۔ تیسرے مارشل لا کے اثرات۔ پاکستان میں تیسرے مارشل لا نے ملک کی سیاست، معاشرت اور معیشت پر نمایاں اثرات مرتب کیے۔ جہاں جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے استحکام اور معاشی ترقی کی، وہیں اس نے آمریت اور اسلامائزیشن کا نظام بھی قائم کیا جس کے ملک کے لیے طویل مدتی نتائج برآمد ہوئے۔ جنرل ضیاء الحق کی حکمرانی کی میراث آنے والے سالوں تک پاکستان کے سیاسی اور سماجی منظرنامے کی تشکیل کرتی رہی، جس میں ملک میں مذہبی انتہا پسندی اور فرقہ واریت کا اضافہ بھی شامل ہے۔ پاکستان میں چوتھا مارشل لا 1999-2008۔ جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو پاکستان میں مارشل لا نافذ کیا۔ مارشل لا کی وجہ سیاسی عدم استحکام اور وزیر اعظم نواز شریف کی سویلین حکومت کی فوج کی شکایات کو دور کرنے میں ناکامی تھی۔ جنرل مشرف نے مارشل لا کا اعلان کیا اور آئین کو معطل کر دیا، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ فوج ہی واحد ادارہ ہے جو استحکام کی بحالی اور جمہوریت کو فروغ دینے کی صلاحیت رکھتا۔ نتائج: جنرل مشرف نے 2002 میں ایک نیا آئین قائم کیا جس نے پارلیمانی طرز حکومت فراہم کی اور صدر کے اختیارات میں نمایاں اضافہ کیا۔ جنرل مشرف کی فوجی حکومت سیاسی اپوزیشن اور سول سوسائٹی کے جبر سے نشان زد تھی۔ ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور بغیر کسی مقدمے کے حراست میں لیا گیا اور صحافیوں اور کارکنوں کو سنسرشپ اور ہراساں کیا گیا۔ جنرل مشرف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو امریکہ کے ساتھ جوڑ دیا اور امریکہ سے خاصی امداد اور حمایت حاصل کی۔ اس کی وجہ سے ملک میں انتہا پسند گروہوں کا عروج ہوا جنہیں پاکستان کی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی حمایت حاصل تھی۔ جنرل مشرف کا اقتدار بڑے پیمانے پر احتجاج اور سیاسی مخالفت کے بعد 2008 میں ان کے استعفی کے ساتھ ختم ہوا۔ چوتھے مارشل لا کے اثرات۔ پاکستان میں چوتھے مارشل لا نے ملک کی سیاست، معاشرت اور معیشت پر نمایاں اثرات مرتب کیے تھے۔ جہاں جنرل مشرف کی حکومت نے کچھ معاشی ترقی اور استحکام لایا، وہیں اس نے آمریت اور جبر کا ایک ایسا نظام بھی قائم کیا جس نے جمہوری اداروں اور شہری آزادیوں کو مجروح کیا۔ فوج کی طرف سے انتہا پسند گروپوں کی حمایت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شمولیت نے بھی ملک میں دہشت گردی اور فرقہ وارانہ تشدد کو بڑھاوا دیا۔ پاکستان کی مارشل لا کی طویل تاریخ مضبوط جمہوری اداروں اور قانون کی حکمرانی کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔ ملک کے رہنماؤں کو شہری آزادیوں کے تحفظ، جمہوریت کے فروغ اور ایک مستحکم اور جامع سیاسی نظام کے قیام کو ترجیح دینی چاہیے۔ تب ہی پاکستان اپنی صلاحیتوں کو پورا کر کے ایک خوشحال اور پرامن قوم بن سکتا ہے۔ مارشل لا کے نفاذ نے پاکستان کی ترقی و پیشرفت میں رکاوٹ ڈالی ہے کیونکہ اس نے غیر یقینی اور عدم استحکام کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کو غربت، بدعنوانی اور دہشت گردی سمیت اہم چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان چیلنجوں پر قابو پانے اور ایک مستحکم اور خوشحال معاشرے کے قیام کے لیے پاکستان کو اپنے جمہوری اداروں کی مضبوطی اور قانون کی حکمرانی کو ترجیح دینی ہوگی۔ اس میں حکومت میں شفافیت اور احتساب کو فروغ دینا، شہری آزادیوں اور انسانی حقوق کا تحفظ، اور عدلیہ اور میڈیا کی آزادی کو یقینی بنانا شامل ہے۔